صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ باب دوم در اخلاق درویشاں۔ دوسرا باب فقیروں کے اخلاق و عادات کے بیان میں۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے۔ خلق کا معنی ہے عادت، خصلت۔ اخلاق کا مطلب عادات، خصائل ہے نا، سیرت، عادت، خصلت، سیرت، سمجھنا نا، یہ ہے خلق کا معنی۔ اخلاق سے مراد عادات و خصائل۔ دوسرا باب درویشوں کے اخلاق و عادات کے بیان میں۔ یہ لفظ درویش ہے، کیا ہے؟ درویش۔ اسے درویش بھی پڑھتے ہیں لوگ، درویش، لیکن اکثر لغات میں اس کا تلفظ یہی ہے، درویش، درویش۔ یکے از بزرگاں پارسائے را گفت کے چے گوئی در حق فلاں عابد۔ پہلی حکایت، بزرگوں میں سے ایک نے ایک پرہیزگار سے کہا کہ آپ فلاں عابد کے حق میں کیا فرماتے ہیں؟ عابد کا معنی عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والا، عبادت گزار آدمی ہے نا۔ عابد کہتے ہیں اس انسان کو جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں لگا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں، نوافل میں، اوراد و وظائف میں، صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا نہیں کرتا ہے نا، بلکہ سنن، نوافل، مستحبات، اوراد، وظائف، ذکر میں جو انسان لگا رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عابد۔ تو ایک بزرگ نے ایک پرہیزگار سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ فلاں پرہیزگار کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فلاں عبادت گزار کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ دیگراں در حق او بتانا سخنہا گفتہ اند۔ کیونکہ دوسرے لوگوں نے اس کے حق میں طعنہ کے ساتھ باتیں کہی ہیں۔ ہاں، یعنی دوسرے لوگوں نے ان پر طعن و تشنیع کی ہے، ان پر عیب لگایا ہے۔ مثلاً بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ ریاکار ہے، اس کی عبادت جو ہے محض دکھاوا کے لیے ہے، رضائے الہی کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ کی رائے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ گفت، اس نے کہا، بر ظاہرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم۔ اس نے کہا کہ میں اس کے ظاہر پر کوئی عیب نہیں دیکھتا ہوں، اور اس کے باطن میں کوئی غیب نہیں جانتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اس کے ظاہر پر مجھے کوئی عیب دکھتا نہیں ہے کہ میں اسے برا کہوں۔ رہ گئی بات اس کے باطن کی، تو اس کے باطن سے میں واقف نہیں ہوں، کیونکہ میں تو غیب نہیں جانتا ہوں نا، کہ کسی کے دل کا حال جانوں، تو اس کے دل میں کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں، اور اس کا جو ظاہر ہے اس کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں، تو میں کیسے اس کے بارے میں کوئی طعنہ کروں؟
اس کے بارے میں بدگمانی کروں، اسے ریاکار قرار دوں، سمجھ میں آیا نا؟ یعنی میں اس پر دوسروں کی طرح عیب نہیں لگا سکتا۔ قطع ہر کے راہ جامع پارسا بینی، پارسا داں وہ نیک مرد انگار، ورنہ دانی کے در نہانش چیست، محتسب را درون خانہ چیکار۔ جس آدمی کے جسم پر تو پرہیزگار کاسا لباس دیکھے، اسے تو پرہیزگار جان اور نیک مرد گمان کر۔ واضح ہے، کسی کو اگر تو دیکھ رہا ہے کہ وہ عالموں کا لباس پہن رکھا ہے اور تو اس کے بارے میں یہ بات یقین سے نہیں جانتا کہ وہ عالم نہیں ہے، تو اسے عالم ہی سمجھ، بدگمانی مت کر۔ ہاں، اسی طریقے سے اگر کسی نے عابد کا، صوفی کا، سمجھ میں آیا نا، پیر کا لباس پہن رکھا ہے اور ان جیسی صورت بنا رکھی ہے، سمجھ میں آیا نا، اور تو یقین سے نہیں جانتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، تو جیسا وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، وہی سمجھ لے اسے، بلا وجہ بدگمانی نہ کر، سمجھ میں آیا نا۔ ورنہ دانی کے در نہانش چیست، اور اگر تو نہیں جانتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے، محتسب را درون خانہ چیکار، تو کوتوال کا گھر کے اندر کیا کام۔ اور اگر تو نہیں جانتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے، تو کوتوال کا گھر کے اندر کیا کام۔ یعنی اگر تو یہ بات نہیں جانتا ہے کہ اس کے باطن میں اچھائی ہے کہ برائی ہے، تو اس کے پیچھے پڑا بھی مت کر، ہاں، اس کے پیچھے پڑا بھی مت کر۔ کوتوال کا گھر کے اندر کیا کام۔ اگر کسی کو کسی محلے کی نگرانی کے لیے، ہے نا، کسی پولیس والے کو متعین کر دیا ہے تھانے والے نے، تو وہ باہر ہی رہ کر نگرانی کرے گا نا، گھر کے اندر کیا ہے نہیں ہے، خزانہ ہے کہ نہیں ہے، اس سے اس کو کیا مطلب۔ باہر رہ کر وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا، نگرانی کرے گا، گھر کے اندر اس کا کوئی کام نہیں۔ اسی طرح کس کے دل میں کیا ہے نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں جاننا، سمجھ میں آیا نا۔ تو ظاہر دیکھ، ظاہر اچھا ہے تو اچھا سمجھ لے، ظاہر خراب ہے تو خراب سمجھ لے، ظاہر کو دیکھ اور فیصلہ کر، اس کے باطن میں کیا ہے نہیں ہے، اس سے تجھے کوئی سروکار نہیں، سمجھ میں آیا نا۔ اور تو غیب بھی نہیں جانتا ہے، تو خلاصہ یہ ہے، سمجھ میں آیا نا، کہ کسی کو تو اچھائی کے لباس میں دیکھے تو اسے اچھا ہی سمجھ میں آیا نا، ہاں۔ تو یہی کام اس پرہیزگار نے کیا کہ اس عابد کے بارے میں اس نے کوئی طعن و تشنیع نہیں کی، یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کے ظاہر پر مجھے کوئی عیب نہیں دکھتا کہ میں اسے برا کہوں، اور رہ گیا معاملہ اس کے باطن کا، تو اس کے باطن کا حال میں نہیں جانتا، سمجھ میں آیا نا۔